اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم پرائڈ آف چترالو مشغول کی پرگامو خوش درکن قدرمنن خلیل احمد سمیزبان ستن سلام کن سپتن ہے پرگامو ہنون بو ای ضروری بو امپورٹن بو اہم کیا موضوع شاتوگانی حاضر بوسیان ہیس شیر مینٹل ہیلتھ یا کی ایشوز شنی پرابلم شنی ذہنی کیا کی لحاظی شنی یا بیماری شنی ہت کاندور قسمہ شنی کیا قسمہ شنی وحتن علامات کیا شنی علاج کیا شنی و ہتن وجہ ہن کیا کیا لحاظی بونین و سنگین لحاظی کیا شنی ہتن برا اسپا ہنون تن ہے مشغول کی پرگامہ اسپا دوسی اسپا سم کیا کی مینو ہے سور خاص مینو ہیس چونکہ اردو سپیکنگ اردو لدین ہے بچ اسپا ہو سم اردو لدوسی و اسپا سو کا کی جو مینو اسو اسپتان شطرارو قابل جور ناز شاہد صاحبہ تو اسپا اردو دی کھورد لدوسی پھسا کیا کی سوال جواب کیا کی شنی پھسا اتان یا کمنٹس کو بومی بشاگرن کو بومی اسپا سم ناز صاحبہ دی آن لائن ہائی ناز صاحب میں آواز ساتھ گئے نا دی کے برار گوین السلام علیکم ناس وعلیکم السلام سر پرائڈ آف چترال کی جو ہمارا وعلیکم السلام شکریہ جی پرائڈ آف چترال سر ہمارا جو یہ پیج ہے اس پہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں مشغولگی کے نام سے مشغولگی کا مطلب ہے آپس میں بات چیت تو اس میں مختلف موضوع کو لے کر ہم آتے ہیں جس میں ہیلتھ ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں جنرل ٹاپکس بھی ہوتی ہیں اس میں کرنٹ افیئرز بھی ہوتا ہے دوسرے ایشوز سماجی ایشوز بھی ہوتے ہیں تو سر ہم سب سے پہلے اپنے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر تو سر یہ جو پروگرام ہے بیسیکلی جس سے آپ سے بات بھی ہوئی ہے اور آپ کا چترال کا کافی تجربہ بھی ہے سر ایکسپیرینس بھی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہے آپ نے وہاں پہ 2 پروگرامز بھی کرائے ہیں تو سر ہم آپ کی قیمتی وقت کو استعمال کریں گے اور جو مینٹل ہیلتھ جو پرابلمز یا جو ایشوز ہیں یا جو ڈس آرڈرز ہیں اس کے حوالے سے جنرلی بھی بات ہوگی اور جو خصوصاً چترال میں جو آپ کی آبزرویشنس ہیں آپ جو آبزرو کیا تھا آپ نے جو مشاہدہ کیا تھا کہ وہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ جو ریلیٹڈ پرابلمز یا ایشوز ہیں ان کی وجہ سے جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں سر آپ کی ماہرانہ رائے لیں گے اور سر ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان ہیں وہ ناز شاہد صاحبہ ہیں جو کہ چترال ہی کی قابل فخر بیٹی ہیں اور وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے بھی کافی چترال پہ کام کی ہے کام کر رہی ہیں ان کی اپنی ایک چھوٹی سی کاوش ہے خوشانی کے نام سے جو کہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ وہ چترال میں ایکٹیولی انوالو بھی ہیں تو سر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سر آپ سے ہی کرتے ہیں سر یہ جنرلی جو ذہنی صحت یا جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے سر یہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں سر آپ ذرا ہمیں بتائیں سر دیکھیں جی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان جو ہے جو اپنی ذات میں ایک اکائی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے اس کی انیٹمی ہوتی ہے فزیولوجی ہوتی ہے اور وہ جو فنکشنل ہیومن بینگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے تو اس آہستہ آہستہ اس کی جو ہے فکر اور ذہن وہ بھی توانا ہوتا جاتا ہے تو اس میں خیالات کی بارش امڑتی ہے پھر وہ خیالات کو فلٹر کرتا ہے اور فلٹر کرنے کے بعد سوال جواب کی شکل میں پرسیپشن کو ملا کے کرتا ہے تو عام روزانہ کے واقعات میں جو ہم دیکھتے ہیں تو مینٹل جو ہمارا سسٹم ہے جو برین کا جس کو عام طور پہ لوگ مائنڈ بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر بہت سے پروٹیکٹیو میکینزم ہوتے ہیں جو سائیکالوجی صاحبہ کو بھی پتہ ہوں گے تو تاکہ ہم جس وقت ذرا سا بیلنس ہمارا تھنکنگ کا ختم ہوتا ہے آؤٹ آف فوکس ہوتے ہیں تو وہ اس وقت آ کر ہماری ہیلپ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم فزیکلی ہیلدی ہوں اور جب ہم انٹلیکچولی ہیلدی ہوں تو آیا ہم جذباتی طور پر ایموشنلی بھی ہیلدی ہیں کہ نہیں ہیں تو ہم اس قابل ہیں جیسے آپ کے انٹرویو میں بیٹھا ہوں تو اللہ کے فضل سے مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ آپ دونوں کی مینٹل ہیلتھ مجھ سے بہت اچھی ہے تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا میری بات میں نے کہی آپ مسکرا دیے رسپانس آپ نے دیا اور یہ بات ابھی چل رہی ہے
اس حوالے سے جب ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، یا واقعات کی وجہ سے، ٹراما کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے، مختلف قسم کے جو ہیں وہ موسمی حالات کی وجہ سے انسان کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں چینج آتی ہے، تو وہ پھر اچانک اس کا ردم برابر نہیں رہتا فکر کا، تو فکر کا ردم جب برابر نہیں رہتا تو اس کی فکر میں ایک اگنیشن ہو جاتی ہے، ایک اس کے اندر آگ جیسی لگ جاتی ہے، تو وہ جو ہے یا تو ڈپریس ہو جاتا ہے، خفگان اس کو آتا ہے، یا وہ بہت زیادہ اینکشیس ہو جاتا ہے، یا وہ obsessed ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی بہکی باتیں بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نیوروسس اینڈ سائیکوسس۔ ٹھیک ہے سر۔ تو سر یہ جو آپ نے ماشاءاللہ سر بہت ہی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ ذہنی، سر یہ جو میجر جو مینٹل ہیلتھ ایشوز یا جو ڈس آرڈرز ہیں سر، یہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیں ہم جو میجر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، ایک سائیکوسس اور ایک نیوروسس۔ ایک نارمل جو واقعات ہوتے ہیں، ڈپریشن جو ہے اس وقت بہت بڑا میجر ایشو ہے ہیلتھ کا، بلکہ وہ ورلڈ سارے ڈس آرڈرز میں وہ نمبر 3 آتا ہے، اور وہ بائی 2025-30 یہ نمبر 2 آ جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے جو ڈپریشن، خاص طور پر میں بیماری ڈپریشن کی بات کرتا ہوں، یہ نمبر 1 آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، مثلاً آج کل ایک اور نئی چیز وہ واقعات کی رونمائی سے PTSD کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر، انگزائٹی ہو جاتی ہے اس میں، PTSD پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر جو ہے، اس میں انسان کسی واقعے سے شدید قسم کے زلزلہ، سیلاب جو چترال میں بھی آئے ہیں، اس کے بعد جب وہ اس کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بار بار اسی کا سوچتا ہے، تو پھر یا ڈپریس ہوتا ہے، یا کبھی کبھی کچھ تھوڑی غیر ضروری اب نارمل حرکت بھی کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر، یعنی اس میں آپ کی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ بہت اونچا سوچتے ہیں اور آپ ہائی آسمانوں پہ باتیں کرتے ہیں، اور پریشر آف اسپیچ ہوتا ہے، اور یا دوسرا فیز ہوتا ہے کہ جب آپ تحت الثرا میں چلے جاتے ہیں، سیویئر ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو موڈ بیلنس کی، موڈ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بالکل جو ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ پرسنالٹی اس کی وہ تھنکنگ سپلٹ ہو جاتی ہے، تھنکنگ اس کی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کانوں میں اس کی آوازیں آتی ہیں، غائبی آوازیں آتی ہیں، وہ دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، اور اس قسم کی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے رہن سہن کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ گھر والوں پہ بھی بوجھ بن جاتا ہے، وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے علاج کی۔ اور یہ سارا کچھ میں نے ایک اس میں سیمینار میں جو 2 دن کا تھا، چترال سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو جرنلسٹ بھی تھے، کچھ ہیلتھ پروفیشن بھی ساتھ تھے، نرسنگ بھی تھی، اور بمپریت ایریا سارے چترال کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ پھر ہم نے ایک کتابچے کی شکل میں اس کو شائع کیا اور وہ ان کو دی، اور شاید وہ کتابچہ اب بھی میرے پاس کہیں موجود ہو، وہ چترالی کوہار لینگویج میں، تو وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اس وقت بہتر شعور بھی شاید پیدا ہو۔ اچھا سر، یہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ اینزائٹی اور ڈپریشن، سر اس میں جو سمٹمز کہتے ہیں اوور لیپس بھی ہو جاتے ہیں، تو سر میجر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اینزائٹی سے ابھی جو ہے نا پیشنٹ جو ڈپریشن میں جا رہا ہے؟ جی، تو اب دیکھیں، اب جب انگزائٹی اٹ سیلف جو الگ سے بھی ہوتی ہے، جس میں ڈپریشن نہ بھی ہو، تو بے چینی، بے قراری جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تھوڑی بہت بے چینی، جب یہ ایگزام میں جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، آگے پیچھے جاتا ہے، بار بار ٹوائلٹ کی اس کو، تو اس وقت انگزائٹی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انگزائٹی میں خوف بھی آتا ہے، کبھی کبھی انگزائٹی ایسی ہوتی ہے جس میں وہ بار بار چیزیں چیک کرتا ہے،
اور ہاتھ دھوتا ہے بار بار، اس کو obsessional انگزائٹی کہتے ہیں یا obsessional ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو یہ پیور انگزائٹی ہے، اور اس کے اندر انگزائٹی کی وجہ سے انسان ڈپریس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈپریشن بنیادی نہیں ہوتی، جبکہ کام کاج بھی کرتا ہے اور اس کے معمولات میں زیادہ فرق نہیں پڑتا انلیس وہ بہت سخت ہو. جبکہ ڈپریشن جو ہے ایک عام ڈپریشن ہوتی ہے، اور جو مجھے آپ کو بھی ہو سکتی ہے، چند دنوں میں ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے، دل اداس رہتا ہے کسی بھی وجہ سے. اب جب بغیر وجہ کی بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اداسی اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ آپ کے کام کاج میں مخل ہو، اور آپ سوچیں کہ میری لائف کس لیے ہے، اور اپنی لائف سے آپ خوش نہ ہوں، آپ سیٹسفائیڈ نہ ہوں، اور آپ کا پلیجر پرنسپل جو ہے، آپ کا قاعدہ لطف جو ہے، وہ آپ کو کسی چیز میں کھانے میں بھی لطف نہ آئے، بچوں کے ساتھ بھی کھیلنے میں لطف نہ آئے، آپ کو اپنے کام میں جو ہے وہ مگن نہ ہو، لطف نہ آئے، تو وہ آپ کا ہاضم خراب ہو جائے، آپ کی نیند ساتھ خراب ہو جائے، اور اگر یہ سلسلہ 1 مہینے تک جاری رہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، یعنی یہ ڈیزیز ڈپریشن ہے، اور اصل میں ایک کنٹینیوم ہے. آپ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے ہمارے برین کے کیمسٹری سے بھی ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے، بیماری میں کہہ رہا ہوں، کچھ میں کم ہوتی ہے، اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، مثلا ان کے خاندان میں باپ دادے کو، بھائیوں کو، تو ان میں چانس زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا بھی فیکٹر ہوتا ہے، اور یہ ایک نسل اور ایک علاقے سے بھی یہ اور تقریباً اسٹڈیز کی گئی ہیں کہ دنیا میں تقریباً یہ جو ہے 23% لوگ، اور میرا خیال ہے اب تو زیادہ ہے، اور جن علاقوں میں چترال ہو گیا وہاں یہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ 23% جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ڈپریشن کی سیویئر ہوتی ہے. اب ڈپریشن جب سخت ہو جائے تو اس کے اندر انسان سوچتا ہے کہ میں زندہ کیوں ہوں، اور کاش میں مر گیا ہوتا، اور کبھی کبھی پھر وہ سوئسائڈ کی طرف سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی جان کو کیوں نہ ختم کر ڈالوں، کیونکہ میری تو کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل وہ تحت الثری پہ پہنچ جاتا ہے اپنی سوچ فکر کے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو کوئی یوز ہی نہیں ہے. تو جب وہ اتنا مایوس ہو جائے، اتنا بد دل ہو جائے، تو وہ سیریس کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے، اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے بتا دی اینزائٹی پھر ڈپریشن ایک نارمل ہیومن جو رسپانس ہے، یا جو باڈی کی یا برین کی فیلنگز ہیں، تو سر ڈاکٹرز کے پاس کب جانا چاہیے کہ وہ کہے کہ جی اب ڈاکٹرز کو اپیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں اکثر ہوتا بھی ایسے ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ آپس میں محبت کرتے تھے، بڑا فیملیز ہوتی تھی، دوست ہوتے تھے، تو انسان ان سے بات کر لیتا تھا، یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شیئر کر لیتا تھا، شیئرنگ از کیئرنگ، تو بات مسئلہ وہی ختم ہو جاتا تھا. جب مائلڈ اینگزائٹی ہو، مائلڈ ڈپریشن ہو، تو وہ دوستوں کی بات چیز سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. جب مائلڈ اینگزائٹی سے تھوڑا ماڈریٹ کی طرف جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکل تھراپی کرے، اس کو جو ہے بات چیت سے ذریعہ علاج ہو، سائیکالوجسٹ کے پاس جائے، سائیکالوجسٹ سے بات کرے. ڈاکٹر سائیکاٹرسٹ تو کم ہیں، اور اب ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہو رہے ہیں بھی، تو اب وہ جو ہے اس کو تسلی دی جائے، کاؤنسلنگ کی جائے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو جب کاؤنسلنگ کریں گے تو وہ جو ہے وہ شخص اس کو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کاؤنسلنگ کی مختلف اقسام ہیں، پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو اس کو کاؤنسلنگ بھی ساتھ کی جاتی ہے اور پھر دوا بھی دی جاتی ہے. کیوں کہ اس کا جو برین کی کیمسٹری ہے، اس کے جو فیکٹرز ہیں، جو برین کے خلیے ہیں جس سے پیدا ہوتی ہیں مختلف قسم کی رطوبتیں، اور وہ اس کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، اس میکینزم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، امبیلنس ہوتا ہے، تو پھر اس کو اینٹی ڈپریسنٹ دوا دینی پڑتی ہے، جس کے لیے ذریعے سائیکائٹسٹ کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل جنرل پریکٹیشنر جو ہیں، فیملی پریکٹیشنر جو ہیں، وہ اتنے اس کے اندر کافی ان کا تجربہ ہو گیا ہے، بار بار ان کو کورسز دیے گئے ہیں، اور ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ بھی شروع کی سطح پر اس کا علاج کر سکتے ہیں. اب تیسرا اس کے علاوہ آتا ہے سیویئر، جو بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کہیں نہ کہیں وہ لے کر لوگ یا مولوی کے پاس، مولا صاحب کے پاس جائیں گے، کسی پیر کے پاس جائیں گے، یا آپ
کو وہ لے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں گے. میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو ہے سائیکیٹری کے علاج میں جہاں پر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور یہ کاؤنسلنگ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ جہاں ہوتی ہے اور میڈیکل کاؤنسلنگ ہوتی ہے دوا کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اسپرچول کاؤنسلنگ بھی بڑی زبردست چیز ہے. اور اسپرچول کاؤنسل میں جو مذہب کی روایات ہیں، جو مذہب میں بہت سی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو ہمیں علماء کرام سے ملتی ہیں اور جو ہمیں صوفیاء کرام سے ملتی ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ علاج نہیں ہے، سب طریقے مل کے اکٹھے وہ علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جب بہت سیویئر آ جائے، آخری بات کرتا ہوں، بہت سیویئر جب ڈس آرڈر ہو جائے تو پھر اس کو ہمیں ای سی ٹی بھی لگانی پڑتی ہے، یعنی شاٹ بھی دینی پڑتی ہے. اگر وہ سوسائڈل ہو اور اس کا بہت حالات خراب ہو، اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے لیے پروٹوکول ہیں الیکٹرو کنولسن. ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کافی سر ڈیٹیل میں بتا دی کہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. اب اس میں سر آپ نے کاؤنسلنگ کی ذکر کی، اور آپ نے سر بہت ہی اچھی طرح بات کی کہ اس میں ہر طریقہ علاج کو اپنانا چاہیے. اور جو آپ نے روحانیت کی بات کی اور اسپریچولزم کی بات کی، وہ ماشاء اللہ تعالی ہمارے مذہب میں بھی ہے، اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے. آیات ہیں قدرت قرآن مجید کی، دوسری چیزیں ہیں. سر کاؤنسلنگ کی بات ہوتی تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ ابھی جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ناز صاحبہ ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں، چترال سے بھی ان کا تعلق ہے. تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ السلام علیکم ناز صاحبہ، ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل بالکل. یہ تھوڑا سا آپ جنرل لوگوں کے لیے بتا دیں کہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ تو دونوں کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں پہ، یا آپس میں انٹرمنگل تو نہیں ہو رہی ہوتی؟ تھوڑا سا ڈیفرنس بتا دیں جی. اچھا، سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ کاؤنسلنگ اور تھراپیز کے ذریعے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں. جو سائیکیٹرسٹ اس کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ میڈیسن ان کی سائڈ پہ ہوتی ہے، اور وہ بھی مطلب کاؤنسلنگ اور تھراپی بھی دے سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلی کاؤنسلنگ اور تھراپی مطلب پرووائڈ کرتے ہیں. جی جی. اچھا ناز صاحبہ، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے چترال میں بھی آپ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے خوشانی کے نام سے کام کر رہی ہے. تو بیسیکلی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے جو خوشانی ہے، یہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ کیسے کام کر رہی ہے، اس کا ذرا بتا دیں. اچھا، خوشانی جو ہے نا، یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جو ہم آن لائن کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں پورا پاکستان میں. یہ تو ہماری ایک ویب سائٹ ہے، مطلب اس میں پورا ہمارے ہر ایریا جو ہے نا وہاں سے ہم لوگوں نے سائیکالوجسٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی مطلب مادر لینگویج جو ہیں ان کی سائیکالوجسٹ وہاں پہ پشتو، ہندکو اور اردو، گلگت اور چترال کے سائیکالوجسٹ، مطلب پاکستان کے جتنے بھی مطلب ایریاز ہیں، جتنے بھی زبان بولی جاتی ہیں وہاں کے سائیکالوجسٹ پاس ہیں، تاکہ وہ پیشنٹ ہیں. سم ٹائم پیشنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کنفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں اردو میں یا انگلش میں، یا مطلب وہ اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں. تو ہم ان کے لیے ان کی جو مطلب ایریا کی جو سائیکالوجسٹ ہے ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور چترا میں نے کام کیا ہے وہ سوشل انوویشن والوں کے ساتھ، جو پروجیکٹ تھی میری، تو میں نے خوشانی کے تھرو وہاں پہ کام کیا ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹی میں سینٹر بنائی تھی، تو وہ سینٹر ابھی بھی ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا، خواتین جو ہیں ان کو، جو خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں ان کو میں نے بلا کے مطلب ہر کمیونٹی میں ایک ایک سینٹر بنائی ہے. تو وہ وہاں آ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور جن کو لگتا ہے کہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو وہ مجھے کال کرتے ہیں اور میں ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتی ہوں، یا مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی اور سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے وہ کرنی ہے، کنسلٹ کرنی ہے، تو نسیم جو ہے بھونی کے، ان کے ساتھ میں کنیکٹ کرتی ہوں ان کو. اور جو وہ لوگ، ان کا مین رول یہ ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں پھر فردر کام کرتے ہیں، کہ کمیونٹی میں اگر کوئی کسی کو کاؤنسلنگ یا مطلب مینٹل ہیلتھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں. جی، مطلب یہ کہ آپ کا ایک جو پورا نیٹ ورک ہے اس میں جو چترال میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، زیادہ تر جو علاقائی زبانیں ہیں، اس پہ بھی آپ کے ہر زبانوں کے ایکسپرٹس ہیں. اور چترال میں بھی جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کا سیٹ اپ ہے، وہاں پہ مختلف لیولز پہ آپ کے وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو آپ کے ٹرین لوگ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو آپ لوگوں نے لیے اس کا ہے.
اور یہ بتا دیں کہ جو آپ نے چترال میں کچھ پیپر ورک یا فیلڈ ورک بھی کیا ہے، آپ نے اس میں کیا فائنڈنگز ہوئی ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے؟ بالکل، میں انزائٹی اور ڈپریشن پہ میں نے ریسرچ کیا ہے چترال پہ، جب میں یونیورسٹی میں تھی میری لاسٹ سیمسٹر پہ، تو وہاں پہ میری ٹاپک انزائٹی اینڈ ڈپریشن مطلب چترال کے لوگوں پہ، تو وہاں پہ مجھے یہ چیز میں نے ڈائگنوز کیا، یا میری ریزلٹ یہ ہے کہ وہاں ڈپریشن جو ہے نا مطلب سیویئر ڈپریشن ہے. لوگ مطلب ہر گھر میں نا آپ کو 2 یا 3 لوگ ملیں گے جو ڈپریشن میں ہیں. ٹھیک ہے، تو کہ وہاں جو میں نے مطلب کنکلوژن نکالی وہ ایک نہیں ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجہ سے لوگوں کو سچویشن ہے. ٹھیک ہے، تو ہر گھر میں الگ الگ سچویشن، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہیں وہاں کے زیادہ پیشنٹ مطلب چترال میں وہ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں. ابیوز کے مجھے ملے ہیں، ڈپریشن کے مجھے ملے ہیں، انزائٹی کے مجھے ملے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اب ڈیزاسٹر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. سم ٹائم لوگوں کے پاس مطلب فائنینشیل ایشوز ہو جاتے ہیں، یا ایکسپوجر پیرنٹل مطلب جو ہمارے بچوں اور پیرنٹس کے درمیان جو گیپ ہے، مطلب کمیونیکیشن گیپ ہے، جو بچوں کو ہمارے وہاں پیرنٹس بہت مطلب ان کی نا جذبات کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. باقی ان کی ایجوکیشن یہ سب کچھ مطلب وہ بہت کیئر کرتے ہیں بچوں. مطلب یہاں آ کے وہ بالکل کیئر نہیں کرتے ہیں نا. تو وہاں مطلب اگنورینس کی وجہ سے بہت بچے ایسے ہیں کہ وہ مطلب ڈپریشن میں بچپن سے ڈپریشن میں ہیں. مطلب اس طرح کی سچویشن ان کا ہے کہ وہ ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ فیملی نہیں ہے، فیملی سپورٹ اس طرح نہیں ہے. یا فرسٹ یہ ہے کہ فیملی سپورٹ ہونا چاہیے، سیکنڈ یہ ہے کہ ٹیچر سپورٹ بھی ہونا چاہیے. جس گھر میں فیملی مطلب سپورٹیو نہیں ہے اس گھر میں یہ ہونا چاہیے کہ مطلب اس ایریے میں ٹیچر کو کم سے کم سپورٹیو ہونا چاہیے کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو وہ کس طرح لے کے جانا ہے. مطلب اسے تو پتہ ہونا چاہیے بچے کو، اگر فیملی میں امپورٹنس ملا یا فیملی کی طرف سے ان کی مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دی جا رہا ہے، تو ایک ٹیچر کا یہ رول ہونا چاہیے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کی جو مطلب امپورٹنس ہے یا جو کیئر ہے وہ لے کے چلے. مطلب وہاں یہ چیز میں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مطلب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ چترال میں جو جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کا بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، ان کے ایجوکیشنل، ان کی دوسری ضروریات کا. لیکن جو ایک ایموشنل نیڈ ہے، جو ایموشنل کیئر ہے، وہ نہیں کی جا رہے، جس کی وجہ سے ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے. اور جو خاص کر جو ہمارے جو بہت ٹیلنٹڈ اور ینگ جو بچے ہیں وہ اس گیپ کو محسوس کر رہے ہیں. سر ہمارے پاس جو لوگ ہیں شرکت کی، انہوں نے حسن علی سلام کہہ رہے ہیں سب کو. ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر جو کہ یو کے میں ہماری پہلی چترال کی وہ FRCS کر رہی ہیں اپتھالمالوجی میں، انہوں نے کہا I am glad that Provider of Chitral has arranged this long awaited and much needed discussion with the mental health experts. ایک ہمارے دوسرے صاحب علی رحمت اسیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک سوال کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. قاضی نذیر بیگ صاحب جدہ سے دونوں ڈاکٹر صاحبان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور بہت اہم موضوع پہ یہ خاص کر پروگرام مشغولگی ہے، اس کو بڑھانا چاہیے. ظہور الحق دانش صاحب نے ایک کوشچن کیا ہے، اس کے طرف بھی آتے ہیں کہ جی کوشچن یہ ہے کہ جی کہ ہائیلی نیڈ آف دس کائنڈ آف کاؤنسلنگ ان چترال. جو پیرنٹل کاؤنسلنگ کی بات ہوئی ہے کہ پیرنٹس کو کیسے کاؤنسلنگ کیا جائے، اس کے بارے میں سر اگر آپ بتانا چاہیں کہ پیرنٹس کی کیسی کاؤنسلنگ کی جائے. دیکھیں، چترال کو ایک منفرد حیثیت ہے. چترال اوور اے پیریڈ آف ٹائم کامن سینس سائیکالوجی کو دیکھیں تو سارے پاکستان میں سب سے جو سینسیٹیو لوگ ہیں، بہت سینسیٹیو لوگ ہیں، اتنے کہ وہ معمولی بات پہ بھی اس کو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، وہ چترال کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ان کے جو والدین ہیں وہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ بھی سینسیٹیو ہیں اور بچے والدین کے ساتھ بھی سینسیٹیو ہیں. ان علاقوں میں جہاں والدین زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور سارا دن مزدوری کرتے ہیں، اور دوسرے علاقوں میں کراچی پشاور میں، تو ان کو موقع نہیں ملتا کہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ پاس آتے بھی وہ ہیں سال میں ایک آدھ مرتبہ کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگا سکیں. والدین کا خالی ماں کی گود، ماں کا پیار اور ماں باپ کا کیئر، جو سوشل کیئر ہے، جو گھروں کا کیئر ہے، وہ خود بذات خود ایک بہت بڑی کاؤنسلنگ ہے. بچہ جو ہے
نفسیاتی طور کے اوپر پروفیسر ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو بڑا غور سے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ماں باپ ٹرخا رہے ہیں, مجھے ماں باپ صحیح بات کر رہے ہیں, یا ماں باپ سے میں کچھ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں اور وہ ماں بھی اور باپ بھی موبائل اور کیا کہتے ہیں سیل فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں. بچہ جی سر. چاہتا ہے کہ میری طرف توجہ ہو, اور اگر اس کی طرف توجہ نہ ہو تو بچہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ بچے کی چھوٹی چھوٹی نیڈز ہوتی ہیں. اس کی یہ نیڈ ہوتی ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے, اس کو باہر گھما دیا جائے, اس کے ساتھ اس کی ذہن کے مطابق کھیلوں میں دلچسپی لے. تو وہ یہ پلے تھراپی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ویسٹ میں بھی ہے, اور وہ کنڈر گارٹن اور اس میں بھی دیتے ہیں, اور والدین بھی آج کل وہ جو ہے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ تھراپی دیتے ہیں. جی سر. ناصر آپ تھوڑے سے اس میں ایڈ کرنا چاہیں کہ جو پیرنٹس کاؤنسلنگ ہے اس کے لیے کیا طریقے اپنائے جائیں, کیسے کیا جائے, کیا ایک طریقہ ہونا چاہیے, کوئی ایک کنسولیڈیٹڈ وے ہے یا کوئی ایسی چیزیں پلاننگ میں ہیں آپ کی؟ بالکل, جیسے کہ چترال کی اگر لحاظ سے ہم بات کریں پیرنٹل کاؤنسلنگ کی نا, تو بچوں کے جو پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اس کے اوپر نا, جو ہم نا صرف ان کی جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں, باقی سب کچھ ہو رہا ہے ان کو نا, سب کچھ وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے پرورش بھی کر رہے ہیں نا اپنے بچوں کی, بٹ یہاں آ کے نا ان کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, اور کیا فیل کر رہا ہے, وہ کس طرح اپسیٹ ہے, خوش ہے, مطلب کیا اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے سے وہ خوش ہوتی ہے. مطلب اس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے. اچھا, مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو جو بچوں کے جو ایکسٹرا دوسرے مشاغل میں یا ان کی چیزوں میں دلچسپی لینی چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ایک گیپ نہیں رکھنا بالکل چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب جی نا صاحبہ, جو ان کی جذبات ہیں نا ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جذبات مطلب لوگوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے ان کو. اگر غلطی بھی کر لیتے ہیں نا مہمانوں کے سامنے, تو اکثر مطلب بہت کوئک رسپانس ہوتی ہے کہ ان کو ڈانٹنا نا, ان کو نہیں جی جی ڈانٹنا. مطلب چھوٹی چھوٹی جذبات ہوتے ہیں بچوں کے, اس ٹائم وہ ٹھیک بہت ہوتے ہیں, تو بعد میں جا کے وہ چیزیں ان کے لیے ایشو بن جاتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سر خالد مفتی صاحب, ایک کوشچن مجتہی الدین صاحب نے کیا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد ہیز ڈائگنوز اے فرینڈ آف مائن ایز اے شیزوفرینک ان لاسٹ وزٹ ٹو چترال. آپ جب لاسٹ ٹائم گئے تھے, ہی ہیڈ پرسکرائب میڈیکیشن فار ہم but unfortunately they went no more effective. He is still aggressive behavior. What to do for next? اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال ڈاکٹر صاحب جو 2 سال پہلے گئے تھے اس میں شاید آپ کو دکھایا ہوگا. اگر اس کا پیشنٹ کا نام ہو تو شاید ہمارے رجسٹر میں بھی ہو. ہم نے فالو اپ کا کہا تھا, اور ہم نے اس میں سے کم از کم جو 222-23 لوگ ہم نے دیکھے تھے, اس میں سے فالو اپ ہم نے ان کو دیا, سٹیکرز دیے, اور وہ ہورائزن اور عبادت ہاسپٹل پشاور میں آئے ہمارے پاس. ان کو ہم نے رکھا, فری آف کاسٹ رکھا, لوک آفٹر کیا, ان کو ریہیب کیا, اور دیکھا کہ ان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. آیا ڈائگنوز کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کنفرم اسکیزوفرینیا ہے, یا دوبارہ بھی اس کو ہم ریویو کر سکتے ہیں, یا اور ان کو دیگر ان کو وہ سہولت نہیں مل رہی جس کی وجہ سے. تو میں یہ 2 چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو لے آئیں, اس پروگرام کے حوالے سے پشاور لے آئیں, اور وہاں پر آ کر ہم اس کو آبزرو کر لیتے ہیں, اور ٹریٹمنٹ میں جو چینجز ہیں وہ کر لیں گے. وہ زیادہ مناسب ہوگا. اگر وہ نہیں آ سکتے تو واٹس ایپ کے اوپر وہ ہمارا جو اس کو نمبر ہے, واٹس ایپ کے نمبر ہم دے دیں گے ان کو, اور وہ اس واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں. تو ہم جو ہے آن لائن تھراپی بھی آج کل دے رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے. تو اس کو جو وہاں لوکل ڈاکٹر ہوگا دوسرا, اس کے پاس جا کر وہ اس کو مناسب ہم ان کو کہیں گے فلاں دوائی کھاؤ, فلاں استعمال کرو. تو وہ ڈاکٹر ان کو چیک اپ کر کے ذرا بلڈ پریشر وغیرہ, کیونکہ دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, تو وہ اس کو وہ کرے گا. آئی تھنک ہی ریکوائرز کنسلٹیشن. اچھا سر, یہ جی سر جی تو وہ ہم اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہماری پوری ٹیم. اچھا سر, ہمارے پاس کوشچنز بھی کافی آ رہے ہیں, اور ایک جو بات ہوئی اینزائٹی پھر ڈپریشن کی, پھر اس کے بعد شیزوفرینی کی بات بھی ہوئی,
اور ایک اور جو چترال میں کافی سے آپ نے جس طرح بہت خوبصورت ایک جملے میں کہا کہ چترال کے لوگ سب سے زیادہ سینسیٹیو لوگ ہیں، ہر چیز کو بہت ہی وہ لیتے ہیں، اس کو اچھا بھی لیتے ہیں، اس کو دل پہ لیتے ہیں. یا اگر آپ بالکل آپ کی بات سے اگر کسی مقابلے کی بات ہو تو مقابلے کا امتحان ہو تو وہاں پہ بھی سب سے آگے چترال کے لوگ فرسٹ ہوتے آنے ہیں. کی کوشش کرتے ہیں. بس بالکل سر، بالکل آپ نے بات کی. اور تھرڈ آئے تو خودکشی کر لیں. تو سی ایس ایس کے ایگزام ہو چاہے وہ پی ایم ایس کا ایگزام ہو، اگر آپ دیکھیں پروفیشنل اس میں جائیں تو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. پشاور میں اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ بھی جو سب سے سینئر بیوروکریٹ پروونشل بیوروکریسی میں وہ ہمارے چترال کا ہے، اور بھی ہمارے ڈپٹی سیکرٹریز ہیں، تو کافی سارے ہیں، آپ کے کولیگس بھی رہ چکے ہیں. تو سر اتنی خوبصورت جگہ چترال آپ نے خود بھی دیکھی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، وہاں جا کے تو انسان کو ایک سکون سا ملتا ہے. تو پھر بھی سر چترال میں جو بدقسمتی سے جو سوئسائڈل ٹینڈنسیز بڑھ رہی ہیں، خصوصاً جو یوتھس میں بڑھ رہی ہیں، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کیا چیز ہے جو اس طرف لے جا رہی ہیں، جو ایک آخری عمل ہے جہاں کی طرف لے جا رہی ہے؟ آپ کا سوال بڑا ضخیم ہے اور میں اس کو 3 حوالوں سے بات کروں گا. پہلا تو تھوڑا اس کو دلچسپ بنانے کے لیے کہ چترال کے لوگوں میں شدت جذبات زیادہ ہے. جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ ہاں اس قدر شدت جذبات کا مارا ہے میرا دل، غنچہ بھی چٹکتا ہے تو دکھتا ہے میرا دل، کلی بھی چٹکتی ہے تو دکھتا ہے میرا دل. تو یہ سینسیٹیویٹی ان کی زیادہ ہے، اپنی اس سینسیٹیویٹی جو ہر چیز میں ان کی نظر آتی ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چترال میں سوئسائڈ واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹوریکلی چترال میں شاید یہ جو چترال کے اس 1990s کے دہائی میں اور 80s کی دہائی میں شروع میں کم کیسز تھے، کبھی کبھی، اور بلکہ پریس میں بھی نہیں آتے تھے. جب میڈیا آیا، جب لوگوں میں کوئی ایجوکیشن ہوئی، احساس پیدا ہوا، تو یہ میڈیا نے اس کو زیادہ رپورٹ کیا، لوگ دیکھے. جب جیسے ناز صاحبہ نے کہا، بڑی پیاری بات کہی کہ چترالی ہر گھر میں دوسرے گھر میں ایک سیویئر ڈپریشن کا، ماڈریٹ ڈپریشن کا کیس ضرور ہے. بلکہ وہ اتنے معمولی سی بات کے اوپر ان کی یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر یہ سیکنڈ آ جائیں، تھرڈ آ جائیں تو نیچے خودکشی نہ کریں. بچوں میں یہاں اکثر یہ لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی رہا ہے. پھر اس کے بعد معمولی گھریلو تنازع کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر سیویئر ڈپریشن ہے کہ وہ اچانک، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا پتہ نہیں کہ کیا کریں، ان کو علاج میسر نہیں ہے وہاں پر، تو وہ جا کے چھلانگ دریا میں لگا لیتی ہیں. اس کے لیے دوسرے پہلو سے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں نیڈز ہے ہمارا جو اس وقت ورلڈ میں سارا سسٹم ہے، جو پاکستان میں بھی فالو ہو رہا ہے، وہ میٹیریلسٹک وہ ہے. اس ورلڈ ہم لوگوں کو صرف ویجز پرووائڈ کرتے ہیں، لوگوں کو منی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا صرف مادہ پرستی بہت زیادہ ہے. اس کے اندر ہم لوگوں کی اسپیشل نیڈز کا فکر نہیں کرتے، کلچرل نیڈز، ان کی سوشل نیڈز، ان کی فیملی نیڈز، ان کے مذہبی جذبات، اس تمام چیزوں کی طرف ہم فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان سارے ایریاز میں ایک مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور فائنلی چترال میں بہت کمی ہے. جس ملک میں سائیکائٹسٹ کی کمی ہے، سائیکالوجسٹ کی، اور چترال جہاں سب سے زیادہ ہونی چاہیے بہت زیادہ کمی ہے. اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف وقتوں کے اوپر لوگوں نے کوشش کی ہے کہ وہاں آ کر کیمپ لگائیں. ہم بھی آئے، موسم آڑے آ جاتا ہے، فلائٹس سے لوگ ڈرتے ہیں. تو اب جب کہ ٹنل صحیح ہو گئی ہے تو یہاں آنا جانا آسان ہو سکتا ہے. بلکہ اب تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ہمارے شاگرد بھی رہ چکے ہیں، وہ دیر میں ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ 15 دن کے بعد یا مہینے میں ایک بار چترال آتے ہیں اور آؤٹ پیشنٹس وہ دیکھتے بھی ہیں. تو چترال کے اس چیز کے تدارک کے لیے کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اگر سائیکائٹرسٹ آتے تو بڑا ٹائم لگے گا. تو چترال کے جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، ڈی پیز ہیں، جو دوسرے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو ایمرجنسی بیسس پہ شارٹ کورسز دیے جائیں، وہ یہاں آئیں اور پشاور میں پہنچیں، ان کے لیے کورسز کا انتظام کیا جائے. چترال کی نرسیں آئیں، چترال کی سائیکالوجسٹ ہوں، ان کے ساتھ مل کے ان کے این جی اوز جو ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کے ناز کا ہے، تو یہ ان سب کو ٹرین کیا جائے. کہ ہم نے بھی ساری ٹریننگ جو خود آگے کرائی ہیں وہ اپنی این جی او ہورائزن کے تھرو کرائی ہیں، جس میں ہم فنڈنگ بھی ارینج کر سکتے ہیں، اسپانسرشپ بھی دے سکتے ہیں.
اور بعض اوقات کچھ لوگ آ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. جیسے افغانستان تھا، افغان ریفیوج، اس وقت تو افغانستان میں کچھ نہیں تھا، تو ان کو ٹریننگ دی، اتنی ٹریننگ دی، 200 ہم نے ہورائزن نے ہم نے ان کو 200 ڈاکٹرز کو ٹرین کیا، اور سائیکالوجسٹ وہاں نہیں تھی، اور اس کے سوشل ورکرز کو، علماء کو، تو وہ مینٹل ہیلتھ کے ریسورس پرسنز بن گئے، اور ریسورس پرسن بن کر ان کی بڑی خدمت ہے. پھر فالو اپ اس زمانے میں اس کے ذریعے، خطوں کے ذریعے کیا، ٹیلی فون کے ذریعے کیا، اور اب اللہ کے فضل سے اس وقت جب کہ افغانستان میں 2 سائیکائٹرسٹ تھے، ایک سائیکائٹرسٹ تو وزیر خارجہ تھے، اور دوسرے سائیکائٹرسٹ میرا خیال ہے وہ کہیں پریکٹس کرتے تھے. افغانستان میں تیسرا سائیکائٹرسٹ نہیں تھا. اب الحمدللہ افغان میں چونکہ رائل کالج کا بھی کافی عرصے تک ساؤتھ ایسٹ ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، چیئر میرے پاس رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ افغانیوں کو سپورٹ کریں اور کہ وہ جائیں اور رائل کالج میں ڈگری لیں. اب ماشاءاللہ کافی لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں رائل کالج میں. رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ سے چترالی ایک بہت اچھے سگنیفیکنٹلی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ تر، لیکن وہ سگنیفیکنٹلی ابھرے ہیں. مثلا ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب پہلا رائل کالج کے آپ اس کے اوپر جائیں ویب سائٹ کے اوپر، تو اس میں جو پشتو ٹرانسلیشن ہے وہ ایک افغانی ڈاکٹر نے، جو کہ جرنلسٹ بھی ہے اور اب امریکہ میں پہلے یہاں تھی ہمارے ساتھ، ڈاکٹر فریدہ ہوت سیفی، اور وہ اس میں ریڈیو آزادی میں بھی انہوں نے کام کیا. تو ان کے ساتھ مل کے میں نے پشتو میں یہ بنیادی جتنے مسئلے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا اور پڑھا ہوا ہے. اب فارسی میں آ گیا ہے، دری میں، پہلے صرف ایرانی فارسی میں تھا. تو کتنی وہاں پر ٹریننگ ہوئی ہے. بدقسمتی یہ ہے جو پہلے ہمارے ملک میں بھی تھی کہ ٹریننگ کی ہے، ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے جب وہ واپس آتے ہیں تو یہاں پر فضا سازگار نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے چترال کے جو بچے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. چترال کے ڈاکٹر، اب ماشاءاللہ چترال کے میرا خیال ہے 2 ڈاکٹر ہیں پشاور میں جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور ایک میرے ساتھ بھی ان ٹچ ہے. اور میرا خیال ہے کہ چترال کی ایک خاتون یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہے. تو چترال کو انکریج کرنا چاہیے، ٹریننگ ٹریننگ ٹریننگ، مین پاور کو اس کو مین پاور بنانا چاہیے اس کے. جی تھینک یو ویری مچ سر فار ویری ایلیبوریٹو، آپ نے اس کی ڈیٹیلز بتائی. اس میں ناصبہ آپ چونکہ چترالی بھی ہیں، آپ نے وہاں کی ان کی لینگویج میں ان سے باتیں بھی کی ہیں، تو جو اسپیشلی فیمیل میں جو سوئسائڈل ٹینڈنسی ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں؟ کیا ایک کوئی کسی کی، زیادہ تر لوگوں کے یہاں پہ آصف علی نے بھی شرکت کی، عبدالحفیظ نے بھی شرکت کی، ان پہ بھی یہی رائے تھی کہ جو پیرنٹ اور بچوں کے درمیان گیپ ہے اس کا ایک وہ ہے. اور شفیق الرحمان صاحب نے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹوڈے ڈسکشن کی پیٹ اپ. نور شاہین صاحب نے امریکہ میں تھینکس پرائڈ آف چترال فار پروگرام کہا ہے. تو ناصبہ آپ بتا دیں کہ آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں کہ جو وہاں پہ لوکل ایک، چونکہ دیکھیں الحمدللہ چترال ایک ایسا اسٹرکٹ یا معاشرہ نہیں ہے قدامت پسند جیسا آپ دوسری جگہوں پہ بھی ہے. KPK میں بھی الحمدللہ ہم لوگ سب سے زیادہ کیئرز اور سب سے زیادہ جو ایجوکیشن دے رہے اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اس وجہ سے چترال میں آپ دیکھیں تو فیمیل ایجوکیشن ریشو بہت زیادہ ہے، اور چترال میں الحمدللہ فورس میریجز نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت ہی نیگلیجیبل ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو اتنی انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں ہماری چترال کی بچیاں یا بچے؟ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ چترال میں مینٹل ہیلتھ کی جو اویئرنیس ہے نا وہ بہت کم، مطلب ابھی سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے نا مینٹل ہیلتھ کوئی کنسیڈر بھی نہیں کر رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، ابھی کی وجہ سے بہت سے، جیسے سر نے کہا، بہت سے ٹریننگ ہوئے ہیں، لوگوں کو ابھی پتہ چلا ہے نا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی آلریڈی نا مینٹل ڈس آرڈر میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی ان کو نکلنا ہے وہاں سے. جب تک وہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا سوسائڈ کی، سب سے پہلے سب سے فرسٹ میں آتا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈرس. مینٹل ڈس آرڈرس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر آتا ہے. سیکنڈ بائی پولر ڈس آرڈر، جیسے کہ سر نے ایکسپلین کیا کہ بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، اور الکوہولک یوزز ڈس آرڈرس بھی ہیں. تو الکوہل آپ دیکھیں ہمارے کمیونٹی میں یوز ہوتا ہے نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ یہ کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس کے بعد اگر ہم کریں
تو ہر سال ہم کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر فیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ہم سردیوں کے موسم ہو، گرمیوں کے موسم ہو، یا روڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ گھر میں، مطلب کسی نہ کسی کی مطلب ڈیتھ ہونا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نا بچوں کے اور پیرنٹس کے، خواتین کے، مطلب سب کے نا ایک ٹرامیٹک ایونٹ سے وہ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ڈپریشن میں زیادہ ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں سے نکلنے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے یا سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے لوکل ہاسپٹل میں بھی نا ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ ہم وہاں سے ہمارے لوگ ہیلپ لیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں نا، کیونکہ سب کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ پشاور آ کے ٹریٹمنٹ کروانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سچویشنل سوسائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی اور سوشل سچویشن کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے چترال میں ابھی بھی اس چیز کو زیادہ فوکس کریں کہ مطلب سچویشن کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کسی سچویشن سے ہی سوسائڈ کریں، مطلب وہاں مینٹل سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا، ابھی WHO کی آپ سائٹ وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب 90% لوگ مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے سوسائڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں مین جو فوکس ہونی چاہیے وہ مینٹل ہیلتھ پہ ہونا چاہیے، پھر جو سچویشنل ڈس آرڈرس ہیں یا سچویشنل جو ان کی تھاٹس ہیں، سوسائڈ تھاٹس، وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گے۔ جی جی، آپ نے بڑی ایک ڈاکٹر صاحب، یہ جو ارلی ڈیٹیکشن آف جو ایک سوئسائڈل جو اٹیمپٹس ہوتی ہیں، تو اس کی ارلی ڈیٹیکشن کیسے کی جائے؟ وہ کون سی علامات فیملی والے فیل کریں یا دوست جو اس کے احباب فیل کریں کہ جی اس بندے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، ٹینڈنسی ہو رہی ہے، تو یہ کیا کون سی سائنز ہیں یا سمٹمز یا وارننگز جو سائنز ہوتی ہیں؟ جی خالد سر، پروفیسر صاحب آپ سے میرا سوال، جب ارلی ڈیٹیکشن، جی سر، ٹین ایج گرلز یا شادی شدہ خواتین جو ہیں، خاص جی 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 میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ کین یو ہیئر می؟ جی آپ جی سن جی رہے ہیں بالکل مجھے؟ بالکل، جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے، جی جی آ رہی ہے ڈاکٹر کیا صاحب، آپ بولیں مجھے جی، سن رہے ہیں؟ جی 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 آ رہی ہے جی آپ کی آواز، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی اچھا، ڈاکٹر صاحب تو آواز وہ آ رہی ہے جی اس میں یہ ہے، اچھا اس میں یہ جی ارلی ڈیٹیکشن میں یہ ہے کہ آنکھ کھلے، مثلا ایک گھر میں ایک بچہ ہے، ایک ینگ لڑکی ہے، وہ اسکول پڑھتی ہے، کالج جاتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتی پیتی ہے، اچانک اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا، آئسولیٹ رہنا شروع کر دیا، اور وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو نیگلیکٹ کرتی ہے، سیلف نیگلیکٹ ہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ لک آفٹر بھی نہیں کرتی، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے تو فوراً احساس ہونا چاہیے کہ یار اس کو کوئی پرابلم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو نفسیات کی بیماری ہو یا ڈپریشن کی بیماری ہو، اس کو کوئی سوشل ایشو ہو سکتے ہیں، اس کو کوئی ایموشنل ریلیشن شپ ایشوز بھی ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہے جو ہمارے پاس یہاں پر کچھ آئی ہیں بچیاں عورتیں کہ وہاں پر جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ شادی زبردستی کی نہیں کی جاتی، اس میں میں آپ سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ان کے جو ہسبینڈس ہوتے ہیں موسٹلی وہ اوے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ باہر کام کرتے ہیں، ان کے لیے جس طرح یہاں پٹھانوں کے لیے دبئی ہے، ان کے لیے کراچی بھی دبئی ہے، پشاور بھی دبئی ہے، اور ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے، ہسبینڈ ٹائم نہیں گزارتے، والدین وغیرہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور کس کے پاس جائیں؟ اسی طرح ہمارے علماء جو ہیں ان کو یہ ارلی ڈیٹیکشن کے سائن نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ وہ دیکھیں کہ اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ کتنی، اس میں خاموشی آئی ہے، ریٹارڈیشن آئی ہے، وہ کمرے میں زیادہ رہتا ہے، وہ سوشلائز نہیں کرتا، گھر کی بات چیت میں دلچسپی نہیں لیتا، تو پھر فوراً ایک فکر تو آئے کہ کیا بات ہے، آخر بات تو کرو، اور اگر اس کو اس وقت بات کرنے کا موقع مل جائے، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، کوئی تو بات کرے، اگر وہ مل جائے، اگر کوئی سہیلی، استاد، اگر کوئی سائیکالوجسٹ، اگر وہ تو ہر جگہ نہیں ہوتے، وہ محلے والے کہیں اس کے ان کو پتہ ہو کہ یہ آئیڈینٹی، یہ سمٹمز ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو الرٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ بات چیت کرے۔ تو ہر شخص کامن سینس سائیکالوجی جانتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے، فرینڈز خاص طور کے اوپر، ٹیچرز کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو انوالو کیا جائے۔ تو یہ
جو ہے ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، ڈیٹیکٹ ہو کر پھر جو ہے وہ اس کو ایڈ بھی مل سکتی ہے، ہیلپ بھی مل سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی زبردست ایک بات کی ہے کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات زندگی پر ایک نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ایک بہت شوق سے وہ کوئی بھی کام کر رہا تھا، کوئی گیم کھیل رہا تھا، کوئی چیز کر رہا تھا، دوستوں سے مل رہا تھا، معاملات زندگی اس نے وہ ترک کر دی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس نے اپنی وہ معاملات کیوں ترک کر دی ہیں۔ اس میں ہمارے کافی سارے اس میں ہمارے دوست یار وسیم ساجد صاحب ہیں، آصف انجم صاحب ہیں۔ آصف انجم صاحب نے کہا جی ڈاکٹر صادق ہیں، ڈاکٹر نسیم اور ڈاکٹر فیاض، یہ سائیکیٹرسٹ ہیں جی ہمارے چترال سے، تو ہمارے تین تو سائیکیٹرسٹ تو انہوں نے شکریہ آصف انجم صاحب۔ وسیم سعید صاحب نے لاٹس آف لو فرام چترال، شکریہ جی۔ قاضی نذیر ویک نے بھی ایک بات کی ہے چترالی میں کہ جو والدین بچوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی والدین کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، اور جو خاص کر ہمارے جو فیس بکس ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے اس کو سوچ سمجھ کے یوز کرنا چاہیے۔ مہتاب الدین صاحب نے بھی کوشش کو سراہا ہے کہ شکریہ، بہت مہربانی، اور انہوں نے بات کی کہ جس طرح ناصحبہ نے بات کی کہ جو اس گیپ کو کم کرنے میں ٹیچرز بہت ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ بھی سر اس سے ایگری کریں گے کہ جو اس کام میں آپ نے بات کی، اساتذہ کی بات کی، آپ نے والدین کی تو ذمہ داری بنتی ان کی بات کی، اور جو خاص کر ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اب کیونکہ ان کی بات سنی جاتی ہے بہت ایکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں۔ سوشل جو ہمارے ورکرز ہیں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے، ان کا ایک بہت رول ہے جو کہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سر آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ نے چترال میں جا کے 2 سال پہلے پروگرام بھی کیا، اس کے بعد بھی جو ہے آپ نے وہاں سے لوگوں کو بلا کے یہاں پہ ٹریننگ بھی دی، تو اگر چترال سے کوئی بھی سوشل ورکر یا کوئی جرنلسٹ یا کوئی سائیکالوجسٹ اگر وہ کچھ اس طرح شارٹ کورسز کے لیے آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو سر کیا طریقہ کار آپ کتنی سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک شارٹ کورس ارینج کیا جائے، تو چونکہ وہ آج کل سوشل وہ ہے ڈسٹینسنگ ہے، تو اس کے اندر 10 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ حال جو ہے اس میں وہ اتنی ڈسٹینس نہیں اس سے کم زیادہ ہو سکتی، تو ایک 10 لوگوں کا گروپ بن جائے جس میں جو بھی ہو، اس میں ٹیچرز بھی ہوں اس میں، یا ٹیچرز کا 10 لوگوں کا گروپ بن جائے، سائیکالوجسٹ یا ناصحبہ اپنی جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور وہ بھی آ کر ہمارے ہاں انسٹرکٹر ہو جائیں تو پارٹیسپیٹ کر لیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ آئیں، ان کو 1 آدھ دن کا ہم اورینٹیشن 2 دن کا دے سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم سپانسر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سپانسرز دیکھنے ہوں گے کہ ان کا ٹی اے ڈی اے وغیرہ پہلے کر چکے ہیں، وہ ان کو ایک مناسب دے کر، اور تاکہ وہ یہاں پر کمفرٹیبل رہیں اور وہ کچھ سیکھ کے جائیں، اور ان کی ٹریننگ بھی ساتھ پریکٹیکل تھوڑی سی ہو جائے، ان کو کچھ پیشنٹس بھی بتا دیے جائیں، کوئی انٹرویو بھی ان کے ساتھ ہو جائے، تاکہ وہ ہر فرد جو ہے وہ میں کہتا ہوں ہر فرد ماہر نفسیات ہے، ہر شخص جو ہے جو کامن سینس ہے جو درد رکھتا ہے اپنے علاقے کا، اس کے اندر، جیسے لاسٹ ٹائم ہمارے پاس علماء کرام بھی اس میں تھے، آ جائیں تو وہ بڑا اچھا انٹریکٹیو ماحول ہوتا ہے، بہت اچھا، ان کو ہم اگر پہلے سے معلومات ہو تو ہم ناصحبہ کو بھی انکلوڈ کر کے ہم ان کی ٹریننگ میٹیریل پرووائڈ کر دیں گے، اس کو چترالی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پرنٹ وغیرہ پشاور سے کرا دیں گے، کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنا وہاں پر استعمال کریں، اور پھر ہم جب ایسا مناسب ٹائم آ جائے، آج کل تو کووڈ کی وجہ ہے تو پھر خود بھی آ سکتے ہیں۔ سیکنڈلی آن لائن، جیسے دیکھیں آج آپ کی وجہ سے انٹریکشن ہو رہا ہے تو کتنی اچھی مجھے معلومات ہو رہی ہے، کتنا فیڈ بیک ہو رہا ہے، کتنا لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں ان کو جان پہچان ہو رہی ہے ہماری، اور کتنے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کتنی خواتین ہیں جو بڑھ چڑھ کر ایز این این جی او، ایز اے کیا کہتے ہیں ویلفیئر آرگنائزیشن حصہ لیتی ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ صرف
ہورائزن جو تھی پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ویلفیئر آرگنائزیشن تھی ڈرگ ایڈکشن کے لیے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے, اب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں یہ این جی او ایسے ہیں یہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے, ان کو ٹرین کرنا چاہیے, ان کے لوگوں کو بلانا چاہیے, ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے. جرنلسٹ میں بھول گیا, جرنلسٹ ٹاپ پہ ہیں, جرنلسٹ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. جی سر, شکریہ آپ کی ایک جنرس آفر کا. جی ناز صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں کہ جو ایک کولابوریشن جو سر نے بات کی ایک, تو اس کے آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کیسے ایک انٹریکشن ہو سکتی ہے جس میں ون ون سچویشن ہو؟ یہ بالکل سر نے تو بہت مطلب اچھی مطلب ڈیفائن کیا اور اچھی بات کی ہے کہ دیکھو اگر یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم مطلب جو ہیلتھ کیئر لوگ ہیں نا, جو نرسز ہیں یا ڈاکٹرس ہیں, ان کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو آپ کے پاس نرسز ہیں یا ڈاکٹر, ان کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, اور مطلب ڈفرینٹ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو ٹرین کر سکتے ہیں, ٹیچرس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, مطلب کیونکہ ان کی رول کمیونٹی میں زیادہ ہے. جی نا صاحبہ شکریہ. ہمارے ساتھ اب اسکرین پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری قابل فخر چترال کی بیٹی ڈاکٹر زبیدہ سرنگ یو کے سے آن لائن ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا, اور بہت شکریہ یہ ارینج کرانے کا. میں بہت عرصے سے ویٹ کر رہی تھی. اور سر پروفیسر خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آن لائن آنے کا. ناز بہت ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بالکل ہی ڈسٹورٹیڈ ہے, کٹ کٹ کے آ رہی ہے. خلیل بھائی مجھے بھی کافی مسئلہ ہو رہا ہے آواز آنے میں. اچھا, یہ آپ ہو سکتے ہیں کافی دور بیٹھے ہیں نا یو کے میں, تو ہو سکتا ہے آواز کا یہ ایشو آ رہا ہے. اب آ رہی ہے میری آواز؟ صحیح بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بات کی تھی کہ چترال میں جو ایک مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے اور سوئسائڈل ٹینڈنسیز کے حوالے سے آپ کے بھی ایک ذہن میں کوئی پلاننگ ہے جب آپ واپس آئیں گی, تو آپ ذرا کائنڈلی شیئر کر سکتے ہیں ہم سے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ خلیل بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, میری آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ جی ڈاکٹر زبیدہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. خلیل بھائی میرا سائیکائٹری کے ساتھ اس سچ کوئی اٹس ناٹ مائی فیلڈ, لیکن چونکہ میں نے ہاؤس جاب اس میں کیا ہے, فائنل ایئر میں نے پڑھا اس کو, اینڈ سیکنڈلی کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ سیوسائڈ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے چترال میں, تو اس پہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم آ جائیں واپس ایک دفعہ, تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کیا ہم کین وی ڈو سم تھنگ ٹو پریونٹ دا سیوسائڈ ریٹ ان چترال, کیونکہ گورنمنٹ جس طرح یہاں پہ یو کے یا یو ایس وغیرہ آئرلینڈ میں جس طرح ایک نمبر ہوتا ہے جس پہ لوگ کال کر کے سیوسائڈ نمبر بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں سیوسائڈ کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں, ہماری گورنمنٹ چونکہ اتنی رچ نہیں ہے, اتنی ڈیولپ نہیں ہے, تو کین وی ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ کین وی آسک دا سائیکائٹرسٹ, کین وی میک اے اسمال لٹل ٹیم جہاں پہ جس کا کوئی نمبر ہو والنٹیئرس کا, جہاں پہ کوئی بہت ہی ڈسپیئر حالت میں ہو تو وہ کال کر کے بتا سکے کہ میں بہت ہی اس کنڈیشن میں ہوں, اپارٹ فرام کاؤنسلنگ, اپارٹ فرام اسکریننگ فار ڈپریشن اینڈ اینزائٹی. کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ذہن میں فی الحال. جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے ایک بات کر دی ہے. ڈاکٹر ناز صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, اس میرے خیال میں کوئی اس سے ان کی ایک پروگرام تو ان کا ہے یا کچھ اس طرح ہے. جی ڈاکٹر ناز صاحبہ آپ کچھ اس پہ بات کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے جو تجویز دی ہے کوئی اچھا, میرے یہ ہے کہ آن لائن کاؤنسلنگ ہے نا, وہاں پہ ہم مطلب ایک NTS نمبر کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, وہ تھوڑا سا کورونا کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے, تو اسی لیے ہم لوگوں نے یہ جو پروفائل ہے اس کو پبلک نہیں کیا ہے نا. ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ ہم چترال میں جتنے سائیکالوجسٹ ہیں ان کو سم اور موبائل ہم پرووائڈ کریں گے, اور جہاں پہ ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں نا ان کو سم اور موبائل ہم پرووائڈ کریں گے. جو لوگ ٹریننگ وہ لینا چاہ رہے ہیں کاؤنسلنگ, وہ وہاں سے لے سکتے ہیں, جو اسکائپ پہ لینا چاہیں وہ اسکائپ پہ لے سکتے ہیں.
اور جو فیس بک اور جو وہ پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ فی الحال ہمارا جو گورنمنٹ کا طرف سے جو وہ ٹیکس نمبر جو ملنا ہے نا, اس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے مطلب ڈیلے ہوا ہے. ابھی تک اسٹارٹ ہونی تھی, بس اس کی وجہ سے تھوڑا سا پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان لیول کے اوپر یہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ایک 2 آرگنائزیشنز ہیں کراچی میں, لاہور میں, کہ انہوں نے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم نے پشاور میں مارننگ ٹو ایوننگ آن کال نمبر دیے ہوئے ہیں, اور وہ کسی بھی وقت 12 گھنٹے کال کر سکتے ہیں. کسی وقت پہلے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا 24 گھنٹے کے لیے, لیکن وہ پھر آگے چل نہیں سکا کیونکہ اس میں دشواریاں آتی تھیں, فائنینشیل دشواریاں. لیکن یہ بہت بڑی بات کی ہے. سب سے میرا خیال ہے ہماری ساری باتیں ایک طرف اور ڈاکٹر صاحبہ کی یہ بات ایک طرف, انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں مل کے, چترال میں مل کے, بیکاز آپ تو پرائڈ آف چترال ہے, ہم سرونٹس آف چترال بن جائیں گے, مل کے ہم کام کریں. آپ بھی سر, آپ ہمارے پرائڈ ہیں, آپ ہمارے پشاور کے, آپ ہمارے سر KPK کے پرائڈ ہیں سر. آپ ماشاءاللہ آپ کی اتنی خدمات ہیں, آپ نے میڈیکل کالج کو اتنا کچھ دیا, آپ کے جب پرنسپل تھے, آپ جب LRH میں تھے, آپ نے اتنا کچھ دیا, ابھی بھی آپ سروس دے رہے ہیں. تو آپ کی ایک اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور سر ایک آپ نے بات کی کہ جو چترال کے لوگ بہت ہی سینسیٹیو, مطلب ہائپر سینسیٹیو ہیں, تو یہ ڈی سینسیٹائز کرنے کے لیے کچھ ایسی چیز بتا سکتے ہیں, کوئی ایسی کہ جو سینسیٹیوٹی تھوڑی کم ہو جائے گی؟ جی سر. سوشل تھراپی, وہاں پر سائیکو تھراپی کی سوشل تھراپی کی ضرورت ہے, اور آپ کے پروگرام پہ آنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو NGOز ہیں, یہ والنٹری آرگنائزیشنز ہیں, وہ مل بیٹھ کے تھوڑا گپ شپ, تھوڑا علاقے میں تھوڑا, جیسے پہلے پنچایت ہوتا تھا, مسجد میں ان لوگوں کو بلا کر ہر طریقے سے ان کو لسن کیا جائے, سنا جائے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی چترال کے میرے بہت اسٹوڈنٹ رہے ہیں, میں نے ان کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا. جب وہ چترال سے آتے ہیں, یا نرسز بھی جو آتی ہیں, تو بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں, اینگر ہوتا ہے ان کو, چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اور آج 5 سال گزارنے کے بعد ہمارے اینگر کو وہ ٹھیک کرتی ہیں, ہمارے غصے کو وہ کرتی ہیں. آپ اپنی خود مثال لے لیں, ماشاءاللہ آپ تو ایک جرنلسٹ سائیکائٹرسٹ بن گئے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحبہ ہیں, باہر گئی ہوئی ہیں, اور یہ آ کر مینج کرتی ہیں. یہ سوشل جو ہے نا, ان کو ایکسپوجر ملتا ہے, تو یہ غصے مجھ سے یہ سینسٹائزیشنز کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں. کھیل کود کے موقع ملتے ہیں, لیجر کے موقع ملتے ہیں, تو بیچارے صرف تعلیم, چترال میں بچیاں جو ہیں, بچے وہ ایجوکیشن پہ ہی زور دیتے ہیں بہت زیادہ, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ تفریح اور اس کے اوپر وہ کم ہوتے ہیں. حالانکہ اب فٹ بال اور کرکٹ پہ بھی آنا شروع ہوئے ہیں. اس کے لیے ان لوگوں کو موٹیویشن دینے کی ضرورت ہے. جی سر. سر میں آپ کے قیمتی وقت کا سر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے, آپ نے اتنی اہم باتیں کی. ہو سکتا ہے سر آپ کی کسی بھی بات سے, ہو سکتا ہے ایک پیشنٹ نے کوئی ارادہ کر لیا, اپنا ارادہ بدل لے. صاحبہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر زبیدہ کا, آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ آئیں. انشاءاللہ سر ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن ہے, اور بھی ہم سیشنز کریں گے, آپ کو بلائیں گے سر. اور موضوع کافی سارے جو موضوع ہیں وہ ہم نے اس کو ابھی ٹچ نہیں کیا. سر ایک بات آپ نے بھی کی کہ جو یہ محسوس ہم لوگ کرتے ہیں بینگ چترالی, کہ جو ذہنی جو صحت ہے, یا جو مینٹل ایک ہیلتھ ہے, اس کو پرائرٹی نہیں دی جا رہی. پورے چترال میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا, پورے خیبر پختونخوا کا یہ سب سے بڑا ضلع ہے, اس میں ابھی تک کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے, کوئی وہاں پہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. ایک لاسٹ ایئر بات ہوئی تھی, آپ جب آئے تو اس کے بعد بھی ایک کمیشن بنی تھی, یہاں سے لوگ گئے تھے, انہوں نے بھی ایک ریکمنڈیشن کی تھی کہ ایٹ لیسٹ انیشیل لیول پہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چترال ہے, وہاں پہ تو ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی پوسٹ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا تھا عارضی طور پہ ہم بندوبست کرتے ہیں, لیکن ابھی تک فی الحال وہ سیٹس خالی ہیں. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں, ناصحبہ کر رہی ہے, دوسرے کر رہے ہیں, یہ اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. آپ سر 2 دفعہ گئے, پھر آپ نے لاسٹ ایئر بھی پروگرام بنایا تھا, لیکن موسم کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے. آپ لوگ چترال کے ساتھ محبت رکھتے ہیں,
تو ہماری درخواست ہے ہمارے جو چترال کے اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں، ہمارے جو خصوصی جو وزیر مشیر صاحب ہیں ان سے ہے، ہمارے ایم این اے صاحب سے ہے کہ خدا را چترال کے نوجوانوں پہ آپ لوگ رحم کریں. چترال کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے لیے وہاں پہ ایک 24 آورس جو ایک سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ وہاں پہ ہونی چاہیے. باقی سر الحمدللہ چترال کے جس طرح نے بتایا ہمارے انٹرنیشنل سطح پہ سر ہمارے فٹ بالرز بھی ہیں سر، ہمارے انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے اس کے کرکٹ کے بھی لوگ ہیں. ہمارا جو ایشیا کا جو سیکنڈ جو ہے وہ جو ٹیبل ٹینس کا چیمپئن ہے وہ چترال کا ہے سر. اور ہم لوگ چترال کے لوگ سر سوشلی بھی بہت ہی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سوشلی بھی بہت مشہور ہیں. ہمارے جو چترال کے جو رچ کلچر ہے اس میں جو آپ ہماری موسیقی کو لے لیں تو ہم اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو لیکن ایک ایسا سر یہ جو چترال میں جو بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں خودکشی کے، اس میں میرے خیال میں سر ناقص رائے میں یہ کہ ایک بہت ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملٹی فیکٹوریل ایک ڈائلیما کہہ سکتے ہیں جس پہ بہت کچھ سوشل بھی ہو سکتا ہے، ایک ریزنس ہیں، اکنامیکل بھی ریزنس ہیں، وہاں کی کوئی جینیٹیکل یا جو موسمیاتی وہ ہے اس کا بھی کوئی اس کا کوئی رول ہے. کیونکہ سر اگر آپ اس پیٹرن کو دیکھیں تو سردیوں میں بالکل جو سوئسائڈل جو ٹینڈنسی ہے سوئسائڈ بالکل نہیں ہوتے. ابھی جون میں لاسٹ جون کے مہینے میں 4 تک ہو چکے ہیں. تو سینسٹیوٹی آپ نے بہت ایک بات کی بھی ویری سینسٹیو ویری ایموشنل پیپل. اللہ تعالیٰ سر ہم سب کو اس موجودہ حالات سے اس وبا سے سر نجات دلائے اور ہم سب کو سر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم کرم میں رکھے. سر آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سر، آپ کا ناصب آپ کا آف لائن چلیے آپ کا انشاءاللہ سر آپ کو تکلیف دیتے رہے. تب تک سر آپ سے اجازت چاہتے ہیں سر. اللہ حافظ سر. میری طرف سے چترال کے لوگوں کو سلام. وعلیکم السلام. شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.